بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل اور اولاد پر. ناظرین، اگرچہ تبدیلی والا معاملہ ٹلتا نظر نہیں آتا، لیکن لگتا ہے کہ وردی والوں کی مداخلت کے بعد چند دن کے لیے بات ٹل گئی ہے اور شاید عدالتوں نے بھی کہیں تھوڑی بہت رعایت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. میں اس تھیوری سے تو اتفاق نہیں کرتا کہ بالکل کچھ نہیں ہوگا، بلکہ میں رائے یہ رکھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. لیکن ادارے شاید درمیان میں پڑے ہیں، اور صدر مملکت اور وزیر اعظم کی جو ملاقات ہوئی ہے ہفتے کی رات کو، اور اس سے پہلے ایک ملاقات جناب صدر مملکت اور چیف آف آرمی اسٹاف کی ہوئی تھی. وہ ملاقات بہت خوشگوار ملاقات تھی، لیکن اس بار فوج اس طرح سے کہیں تبدیلی کے عمل کا حصہ نہیں کہی جا سکتی، لیکن وہ باہر بھی نہیں رہ سکتی. اس بار وہ نہیں ہوگا جو جسٹس سجاد علی شاہ کے خط کا ہوا تھا. 190 کے تحت اگر خط لکھا گیا تو اس پر عمل ہوگا. میں یہ تھیوری بھی بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس خط کا حشر وہ ہوگا. بہت کوئی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کل وزیر اعظم جناب سید یوسف رضا گیلانی نے ہم میں سے 14 لوگوں کو اکٹھا کیا، جن میں جناب حامد میر تھے، محترمہ عاصمہ شیرازی تھیں، محترمہ عاصمہ چودھری تھیں، جناب نصرت جاوید تھے، جناب خورشید ندیم تھے، جناب شمشاد مانگڑ تھے، جناب تنویر کیسر شاہد تھے، جناب جاوید صدیق تھے، جناب احتشام الدین تھے، اور ہمارے ایک دو اور ساتھی یا خواتین ساتھی بھی تھیں وہاں. کہنا یہ چاہتا ہوں اس کا تاثر بھی، وہ جو ہمارے ساتھ میٹنگ تھی، اس کا تاثر بھی ہمارے ساتھیوں کے اندر بھی اور باہر بھی یہ ہے کہ یہ میٹنگیں پہلے بھی تو ہو سکتی تھی، یہ مشاورت پہلے بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت مشاورت کا خیال نہیں آیا. اور آج بالکل ایک عجیب موضوع آپ کو بتاؤں کہ یہ حکومت جو ہے، اس نے ایک طرف تو نیوز پرنٹ یعنی پرنٹ میڈیا کی حالت یہ ہے کہ نیوز پرنٹ کی قیمت 52 روپے سے 70 روپے ہو گئی ہے، اور اگر قیمتیں نہ بڑھائی گئیں تو بعض اخبارات کے بند ہونے کا اندیشہ ہے. دوسری طرف مرکزی اور صوبائی حکومت نے میڈیا صرف چند اخبارات تک محدود کر دیا اور باقی اخبارات کا وہ گلا دبا دینا چاہتے ہیں. یہ حکومتیں جو مناپلی توڑنے کی دعوے دار ہیں، یہ خود مناپلیز قائم کرنا چاہتی ہیں. ایک موضوع ہے جس پہ آپ کے ساتھ میں کسی وقت ذرا تفصیل سے بات کروں گا، لیکن آپ سے یہ کہہ دوں کہ وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ گئے تو سب اکٹھے جائیں گے، اس میں بھی ایک بڑا میسج ہے. اور میں وزیر اعظم سے اس بات پر بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کوئی تبدیلی آئی تو سب کچھ یوں کا تو نہیں رہے گا، پھر تبدیلی بڑی تبدیلی ہوگی، اور اگر تبدیلی نہ آئی تو پھر انقلاب ہے. میں اس انقلاب کو الیبوریٹ نہیں کرتا. اور دوسرا، یہ جو ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل ہے، مجھے لگتا ہے بعض لوگوں کے گرد گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور بعض لوگوں کی چیخیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں. میں ان چیخوں پر بھی بات نہیں کرتا، آپ سب سمجھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. اور آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر تو اس ملک کو ترقی دینا ہے تو یہاں امن قائم کرنا ہوگا. اور امن کس طرح سے قائم ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح سے قائم ہو سکتا ہے کہ یہاں حکمران یعنی لیڈرشپ وہ ہو جس پر لوگوں کو اعتماد ہو،
اور ناظرین، آپ سے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ آپ شاید سمجھ بیٹھے ہیں کہ میڈیا جو ہے اس نے سیلاب زدگان کا ذکر بند کر دیا ہے، لہذا معاملات شاید حل ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی سردیاں شروع ہوں گی اور لوگ سردیوں سے ٹھٹر کے مریں گے، اور آپ میں سے جو آرام سے کمبل میں سویا ہوگا اسے بہرحال جواب دینا ہوگا، میرے یا کسی اور کے سامنے نہیں، اپنے اللہ کے سامنے، کہ اس نے ان کے لیے کیا کیا تھا۔ وہ خود گرم بستروں میں سویا اور لوگوں کو ٹھٹرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وہ کام ہے جو آپ کو مسلسل کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے۔ میں آپ کو کل پرسوں تک نکلتا نظر آؤں گا، اور وہ جو میں نے سردیوں میں ٹھٹرنے والی بات کی ہے، انشاءاللہ ہم بیریہ ٹاؤن کی طرف سے، جناب ویلفیئر فنڈ کی طرف سے، زکوٰۃ و صدقات ٹرسٹ کی طرف سے کمبلوں کی تقسیم شروع کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کام میں آپ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ زکوٰۃ و صدقات ٹرسٹ میں اپنی رقوم بھجوا کر، اس کا ایک اکاؤنٹ نمبر آپ کو آخر میں ڈسپلے ہوا ملے گا، وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔